یوں تو تاریخ اسلام میں بہت سے لطیفے مشہور ہیں، جیسا کہ رسول ہم جیسا معاذ اللہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، فلاں کو بنت رسول سیدہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے معاف کر دیا تھا، فلاں بہت جلالی و بہادر تھے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والے مسلمان کو جس پر سب سے زیادہ قہقہا لگا کر ہنسی آتی ہے وہ ہے افسانہ عقد ام کلثوم، جس میں مسلم تاریخی رہزنوں نے اپنے اس پیر کی عزت بچانے کے لیے کہ جس نے بارہا کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، ایک عجیب و غریب قصہ گھڑا، وہ بھی اس لیے کہ داماد رسول، خلیفہ رسول، صدیق اکبر اور فاروق اعظم یعنی مشکل کشائے دین خدا حضرت امیر المؤمنین امام المتقین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کا نکاح مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر سے کر دیا تھا۔ کیا مذاق ہے بھائی؟ سوچ تو رہے ہوں گے کہ میں نے ایسا کیوں کہا۔ جناب علی ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ کیسی فضیلت ہے کہ حضرت عمر کی بیٹی حفصہ تمہاری ام المؤمنین ہیں، رائٹ؟ تو ام کلثوم بنت علی رشتے میں حفصہ کی نواسی ہوئی اور حضرت عمر کی پرنواسی، ٹھیک کہا نا؟ تو یہ فضیلت کیسے ہو گئی کہ حضرت عمر بن خطاب اپنی 3 زندہ بیویاں رکھنے کے باوجود اپنی پرنواسی جو کہ فقط 6 یا 7 برس کی ہے اس سے شادی کر لے؟ کیا کسی نوبل فیملی میں ایسا کچھ سنا یا دیکھا؟ کیا کوئی شریف النفس انسان ایسا کرے گا؟ تو جناب یہ پھر فضیلت ہوئی یا توہین؟ حد ہے بیہودگی کی بھی، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اچھا اب مجھے مسلمان کچھ سوالوں کے جواب دیں کہ اگرچہ اتنی ہی بڑی فضیلت تھی تو آپ کی صحاح ستہ یعنی قرآن کے بعد سب سے معتبر کتابیں اس پر خاموش کیوں ہیں؟ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ اگر ایسا کوئی نکاح تاریخ میں ہوا تھا تو وہ نکاح کس جگہ پر واقع ہوا، کس نے پڑھایا، کون گواہ تھے اور کون کون سے صحابی اس نکاح میں شریک ہوئے؟ کوئی جواب ہے؟ نہیں نا؟ تو آؤ بھائی اب میں اس تاریخی لطیفے کا فل اخلاقی آپریشن شروع کروں۔ جناب علی غلیظ ترین روایات کا اخلاقی آپریشن۔ پہلی غلیظ روایت کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی سے ام کلثوم کا رشتہ مانگا تو انہوں نے کہا کہ وہ صغیرہ ہیں۔ حضرت عمر سے کہا گیا کہ حضرت علی نے آپ کو رشتہ دینے سے جواب دے دیا ہے، بس انہوں نے پھر طلب کیا تو حضرت علی نے کہا میں ام کلثوم کو تمہاری جانب بھیجوں گا، اگر تم کو پسند آ گئی تو وہ تمہاری بیوی ہے۔ بس علی نے ام کلثوم کو بھیج دیا اور حضرت عمر نے استغفر اللہ ان کی پنڈلی کھولی۔ ام کلثوم نے کہا ہٹ جا، اگر امیر المؤمنین نہ ہوتا تو میں تیری آنکھوں پر تھپڑ مار دیتی۔ حوالہ الاصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 462۔ دوسری غلیظ ترین روایت حضرت عمر نے حضرت علی سے ان کی دختر ام کلثوم کا رشتہ طلب کیا، حضرت علی نے فرمایا ابھی وہ کم سن ہے، بس حضرت عمر نے کہا نہیں خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ مجھ کو رشتہ نہیں دینا چاہتے، اگر وہ کم سن ہے تو اس کو میرے پاس بھیجیں۔ بس حضرت علی نے ام کلثوم کو بلا کر ایک پوشاک دی اور کہا یہ عمر کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ میرے والد کہتے ہیں کہ یہ پوشاک کیسی ہے۔ بس وہ پوشاک لے کر حضرت عمر کے پاس آئیں اور پیغام دیا تو حضرت عمر نے ام کلثوم کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ ام کلثوم نے کہا میرا بازو چھوڑ دو، بس انہوں نے چھوڑ دیا اور کہا بڑی اچھی پاک دامن لڑکی ہے، جا کر باپ سے کہہ دے کہ کتنی حسین اور کتنی خوبصورت ہے، ایسی نہیں ہے جیسا کہ تم نے کہا تھا۔ بس پھر علی نے ام کلثوم کی عمر سے شادی کر دی۔ حوالہ ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 168۔ تیسری غلیظ ترین روایت حضرت علی نے حکم دیا اور ام کلثوم کو آراستہ کیا گیا اور حضرت عمر کے پاس بھیجا گیا۔ جب حضرت عمر نے ان کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور لڑکی کو اپنی آغوش میں لے لیا اور بوسے دیے اور دعا کی، اور جب وہ اٹھنے لگی تو پنڈلی سے پکڑ لیا اور کہا باپ سے کہہ دینا میں بالکل راضی ہوں۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس آئیں اور ان کو سارا واقعہ سنایا تو علی نے ان کا نکاح عمر سے کر دیا۔ حوالہ سوائق محرقہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159۔ چوتھی روایت بھی سوائق محرقہ سے جب حضرت عمر نے علی سے رشتہ مانگا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی رسول خدا کا نسب حاصل ہو، تو علی نے حسن اور حسین سے کہا تم اپنی بہن کی شادی اپنے چچا عمر سے کر دو۔ انہوں نے کہا وہ عورت ہے اپنے لیے خود اختیار کرے گی۔
بس علی غصے میں کھڑے ہو گئے اور حسن نے ان کا کپڑا پکڑ لیا اور کہا اے ابا جان، آپ کی ناراضگی ناقابل برداشت ہے۔ بس حسن و حسین نے ام کلثوم کی شادی کر دی۔ حوالہ صواعق محرقہ صفحہ نمبر 155۔ ناظرین محترم، ایک اور روایت نقل کر کے یہاں پہ روک رہا ہوں، کیونکہ مجھ جیسا غیرت مند عام سا مسلمان بھی یہ بیہودہ اور غلیظ ترین روایات لکھتے اور بیان کرتے ہوئے شرم سے پانی پانی ہو رہا ہے۔ اب ملاحظہ کیجئے 5ویں غلیظ ترین روایت۔ حضرت عمر نے ام کلثوم کا رشتہ کیا تو انہوں نے کہا وہ ابھی چھوٹی بچی ہے۔ عمر نے کہا کہ میری اس سے شادی کر دیں، میں اس کی فضیلت طلب کرنا چاہتا ہوں جس کو کوئی بھی طلب کرنے والا نہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ میں ام کلثوم کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، اگر تم اس کو پسند کر لو تو میں نے اس کی شادی تم سے کر دی۔ بس حضرت علی نے اس کو ایک چادر دے کر بھیجا اور کہا اس سے کہہ دینا کہ یہی وہ چادر ہے جو میں نے تم سے کہی تھی۔ ام کلثوم نے جا کر عمر سے یہ بات کہی تو حضرت عمر نے کہا اللہ تم سے راضی ہو، میں نے پسند کر لی۔ بس حضرت عمر نے ام کلثوم کی پنڈلی کی جانب ہاتھ بڑھایا اور اس کو کھول دیا۔ استغفر اللہ۔ حضرت ام کلثوم نے کہا تم ایسا کرتے ہو، اگر تم امیر المؤمنین نہ ہوتے تو میں تمہاری ناک توڑ دیتی۔ پھر ام کلثوم واپس گئیں اور حضرت علی سے واقعہ بیان کیا اور کہا آپ نے مجھے بدکار کی جانب بھیجا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا اے بیٹی وہ تمہارا شوہر ہے۔ پھر مہاجرین کی محفل میں آئے اور کہا مجھے مبارک کہو۔ انہوں نے کہا کس لیے؟ کہا میں نے ام کلثوم بنت علی سے شادی کر لی ہے۔ حوالہ الاستیعاب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 467۔ تو ناظرین و سامعین، یہ تھیں ان غلیظ و بیہودہ ترین روایات میں کچھ جو اہل سنت روایات جس کو لکھتے لکھتے اور بیان کرتے کرتے میں خود شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ ان روایات کو اگر کوئی بھی غیرت مند مسلمان پڑھے گا تو یقیناً اس پر عجیب کیفیت طاری ہوگی اور وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ کس طرح سے مسلم تاریخ دانوں نے حضرت عمر بن خطاب کی فضیلت گھڑنے میں امام علی المرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، جو کہ آیت تطہیر کی روح سے ہر نجاست سے پاک ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے امام علی کی توہین ہے، تو دل پر ہاتھ رکھ کر ان نکات پر غور کریں کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک باپ ایسا بے غیرت ہو کہ اپنی 6 یا 7 سال کی بیٹی کو خود ہی ایک بوڑھے امیدوار کے گھر بھیج دے کہ وہ چیک کرے۔ توبہ توبہ، یہ گھٹیا حرکت تو کوئی رذیل سے رذیل انسان بھی کرنے پر موت کو ترجیح دینا گوارا کرے گا۔ استغفر اللہ۔ امام علی کے بارے میں ایسی تہمت، اور پھر وہ شخص جو بڑھاپے میں نابالغ لڑکی سے شادی کرنے پر بضد ہے، کس قدر درندہ صفت ہے کہ معصوم بچی سے نازیبا حرکت کر رہا ہے جبکہ ابھی تک وہ اس کے نکاح میں بھی نہیں۔ الامان الامان الامان۔ مطلب عجیب کہ لاچار باپ درندہ صفت حاکم کے محل میں اپنی بیٹی روانہ کرتا ہے اور وہ ننگ شرافت اس بچی کی پنڈلی کھول کر جبر کرنے کا ارادہ کرتا ہے کہ بچی کراہیت شدید کر کے مزاحمت کرتی ہے اور اعتراف کرتی ہے کہ اگر تو بادشاہ نہ ہوتا تو تجھے تھپڑ رسید کر دیتی۔ ناظرین ذی وقار، کیا اسلامی تعلیمات یہی ہیں جو مسلمانوں کے دونوں خلفاء کے کرداروں سے اس روایت کے مطابق ظاہر ہوتی ہیں؟ اگر یہی اسلام ہے تو پھر کفر اس سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ یہ مسلمانوں کے اپنے خلیفہ کی توہین ہے یا فضیلت کہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین صحابی رسول 60 سالہ بزرگ ایک غیر محرم نابالغ بچی کو نکاح کے بغیر اپنی گود میں کھینچ کر بوسو کنار کرتا ہے، پھر پنڈلی کی جانب ہاتھ بڑھاتا ہے؟ یہ خلیفہ راشد کا کردار ہے یا کسی اوباش اور عیاش فاسق و فاجر بادشاہ کی بد کرداری کا نمونہ؟ جواب دو سقیفائی اسلام کے جاہل پیروکاروں۔ اب جو صواعق محرقہ کی دوسری روایت جو نقل کی، ذرا اس پر بھی غور کریں کہ نابالغ بچی یا بالغ عاقلہ عورت کے نکاح کا اختیار شرعی ولی کو ہے۔ کوئی عورت اپنے شرعی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، جیسا کہ امام مالک نے لکھا ہے کہ جب ام کلثوم کے شرعی ولی یعنی والد امام علی خود موجود تھے تو ان کو حسن و حسین سے شادی کی درخواست کرنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ شرعاً نکاح کی اجازت دینا اور کرانا انہی کا حق تھا۔ خدا کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ ناظرین محترم،
ان جھوٹی روایات کو مزید دقت سے دیکھا جائے تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب امام علی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، یعنی حضرت عمر بن خطاب امام علی المرتضیٰ سے ایک کم سن اور روایت میں موجود لفظ صبیہ کے مطابق دودھ پیتی بچی کا رشتہ طلب کر رہے ہیں، جبکہ امام علی یہ کہہ کر منع کر رہے ہیں کہ وہ بچی ابھی بہت چھوٹی ہے، شادی کے لائق نہیں ہے، مگر خلیفہ وقت باپ کو جھٹلا دینے کے ساتھ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو تمہارے دل میں ہے اس سے واقف ہوں، یعنی قسم کھا کر حضرت عمر نے حضرت علی کو جھوٹا قرار دیا ہے، جبکہ خود اہل سنت عقائد میں یہ دونوں بزرگ ایک دوسرے پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب کچھ علمی تحقیقات پیش خدمت ہیں۔ کوئی بھی تھوڑی سی عقل رکھنے والا مسلمان جو ریاضی یعنی میتھمیٹکس سے لگاؤ رکھتا ہے اور آسان جمع و تفریق کر سکتا ہے، وہ بآسانی سمجھ لے گا کہ عقد کلثوم واقعاً ایک تاریخی لطیفہ اور افسانہ ہے۔ پہلے کچھ نکات پر توجہ دلاؤں، پھر جمع و تفریق شروع کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، کسی بھی اہل سنت روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ مبینہ نکاح کے وقت یعنی سن 17 ہجری میں حضرت عمر کی زوجہ کلثوم بالغہ تھیں، بلکہ صغیرہ اور صبیہ تھیں، یعنی انتہائی کم سنی کے الفاظ بیان ہوئے ہیں، جبکہ جناب کلثوم بنت امام علی سن 17 ہجری میں شادی کے قابل تھیں۔ کلثوم کی نابالغی اور کم سنی پر تمام مورخین کا اتفاق ہے، اور ابن ہجر مکی نے اس سلسلہ میں اپنی کتاب سوائق محرقہ میں لکھا ہے کہ جب حضرت علی نے کلثوم کو حضرت عمر کے پاس بھیجا تو وہ ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، ان کو اپنی گود میں بٹھا لیا، ان سے بوسے لیے، ان کے حق میں دعائے خیر کی، اور حضرت عمر نے کلثوم کو اپنی گود میں بٹھایا اور اپنے سینے سے چمٹایا۔ ان کے ساتھ یہ برتاؤ ان کی عزت کے خیال سے کیا، کیونکہ کلثوم اپنی کم سنی کی وجہ سے حضرت عمر تک نہ پہنچتی تھی کہ ان پر شہوت ہو سکتی، جس کی وجہ سے حضرت عمر پر یہ باتیں حرام ہوتی۔ اگر وہ بہت چھوٹی بچی نہ ہوتی تو ان کے والد ان کو حضرت عمر کے پاس بھیجتے ہی نہ۔ ناظرین محترم، اب ساتھ ساتھ ذرا اہل سنت محقق کا یہ قول بھی ملاحظہ فرمائیے۔ کلثوم کی شادی حضرت عمر سے ہوئی اور عہد معاویہ میں ان کا انتقال ہوا اور مدینہ میں وفات پائی، مگر یہی صاحب آگے چل کر پھر لکھتے ہیں کہ کلثوم واقع کربلا میں موجود تھیں اور شام میں مدفون ہوئی۔ حوالہ السیدہ زینب، صفحہ نمبر 23 اور صفحہ نمبر 64۔ ناظرین ذی وقار، علماء اہل سنت جن میں ابن سعد، امام نووی، حافظ ذہبی اور مسعودی شامل ہیں، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جناب کلثوم زوجہ حضرت عمر کا انتقال معاویہ بن ابی سفیان کے دور میں ہوا۔ پھر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ جناب زینب بنت علی کے پہلے شوہر عبداللہ بن جعفر ہیں۔ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر کا عقد کلثوم سے ان کی بہن زینب کے انتقال کے بعد ہوا، لیکن ابن انباری نے اس کے خلاف یہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن جعفر کی شادی پہلے کلثوم سے ہوئی، ان کے مرنے کے بعد جناب زینب سے نکاح کیا، اور حسن عددی کی بھی یہی رائے ہے۔ اگر ابن انباری اور عددی کا قول مان لیا جائے تو لازم آئے گا کہ بی بی زینب کی شادی 49 سال کی عمر میں ہوئی، جو قطعاً باطل ہے، کیونکہ سن 17 امام علی علیہ السلام نے خود حضرت زینب کا عقد جناب عبداللہ سے کیا تھا۔ ناظرین محترم، اب ذرا اس مبینہ نکاح کے حاضر باراتی مجھے بتائیں کہ جس کلثوم کا انتقال دور معاویہ میں ہو چکا تھا، وہ بعد میں دوبارہ زندہ ہو کر کیسے کربلا میں آئیں اور کیسے قیدی ہو کر شام چلی گئیں؟ عجیب و غریب۔ چلے اب جمع تفریق ہو جائے۔ نمبر 1 تو تاریخ کہتی ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب اسلام لائے تو ان کی عمر 40 برس تھی، اور 63 برس کی عمر میں حضرت عمر بن خطاب کا قتل ہو گیا۔ نمبر 2، تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ یعنی اسلام کی پہلی دعوت کے وقت امام علی کی عمر مبارک 9 برس تھی۔ نمبر 3، تمام شیعہ سنی مورخین کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ امام علی کا جناب فاطمہ زہرا سے نکاح 25 برس کی عمر میں ہوا، یعنی دعوت ذوالعشیرہ کے 16 برس بعد۔ نمبر 4، یعنی حضرت عمر بن خطاب دعوت ذوالعشیرہ کے 7 سال بعد اسلام لائے، یعنی جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو اس وقت امام علی کی عمر مبارک 16 برس تھی۔ نمبر 5، حضرت عمر کے اسلام لانے کے 9 برس بعد امام علی کا نکاح بحکم خدا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوا، یعنی 25 سال کی عمر میں۔ یعنی جب امام علی کی شادی ہوئی تب حضرت عمر بن خطاب 49 برس کے تھے۔ کیلکولیشن کے حساب سے 40 + 9 مطلب 49 برس۔ نمبر 6،
तमाम मुर्रिखीन ने ये भी लिखा कि इमाम अली की शादी के 1 साल बाद इमाम हसन की विलादत बासआदत हुई और 2 बरस बाद इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए और फिर 4 बरस बाद सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा की विलादत बासआदत हुई। राइट। नंबर 7, अहले सुन्नत मुर्रिखीन के मुताबिक जनाब उम्मे कुलसूम बिन्ते इमाम अली जनाब ज़ैनब के 2 साल बाद पैदा हुई। नंबर 8, तो बीबी उम्मे कुलसूम की पैदाइश पर हजरत उमर बिन खत्ताब की उम्र 55 बरस थी, यानी 49 + 6 = 55। नंबर 9, जनाब उम्मे कुलसूम की विलादत के ठीक 8 साल बाद हजरत उमर को कत्ल कर दिया गया, यानी 63 साल की उम्र में 63 - 55 = 8। जनाब अली। अब जरा नतीजा निकालते हैं। अहले सुन्नत तारीख दानों के मुताबिक अक़्द उम्मे कुलसूम हजरत उमर के मरने से 3 साल पहले हुआ और सब ने ये भी लिखा कि इस मुबय्यना निकाह से हजरत उमर के यहाँ उम्मे कुलसूम से एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम ज़ैद बिन उमर था, यानी शादी के वक्त उम्मे कुलसूम की उम्र 5 बरस थी। 8 - 3 = 5। लो जी, अफसाना अक़्द उम्मे कुलसूम के मौजूदा बारातियों, तुम्हारा तो जनाजा ही निकल गया। जरा बाराती मुझे बताएंगे कि किस अक़ली और मंतकी कानून के तहत 5 बरस की उम्र में किसी भी बच्ची की शादी भी हो जाए और इससे एक बच्चा भी पैदा हो जाए। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, खुदा की लानत हो झूठों पर बेशुमार। चलें जी, अब अक़ली और मंतकी रद्द के बाद आगे बढ़ते हैं और इल्मुल हदीस से वो तमाम रिवायात को जांचते हैं जो इस मुबय्यना निकाह बराए दिफाए हजरत उमर में तारीख में घड़ा गया। सबसे पहले हम बात करते हैं मोहम्मद बिन इसहाक के हवाले से, जिसकी रिवायत ज़खाइरुल उक़बा में दर्ज है। इसके बारे में यहया क़तान ने कहा है कि इसहाक कज़्ज़ाब है। मालिक ने कहा इब्ने इसहाक दज्जाल है। सुलेमान तमीमी ने कहा इब्ने इसहाक कज़्ज़ाब है। दार क़ज़नी ने कहा है कि काबिल एहतिजाज नहीं है। हवाला मीज़ानुल एतदाल फी नक़्दुर रिजाल, जिल्द नंबर 3 सफ़हा नंबर 21। नंबर 2 में हम बात करेंगे ज़ुबैर बिन बिकार की। किताब इस्तिआब फी मारिफतुल अस्हाब की रिवायत में अबू उमरो ने ज़ुबैर बिन बिकार से रिवायत किया है कि ये शख्स हदीस घड़ता था। इसकी हदीस नाकाबिल कबूल है। हवाला मीज़ानुल एतदाल फी नक़्दुर रिजाल, जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 340। नंबर 3 पर हम बात करेंगे उमरो बिन दीनार की अल असहाबा फी तमीज़ुल सहाबा की रिवायत, जिसे सुफियान ने उमरो बिन दीनार से रिवायत किया है कि इमाम अहमद ने कहा है कि इब्ने दीनार ज़हीफ है। इमाम नसाई और मुर्रा ने भी ज़हीफ कहा है। हवाला मीज़ानुल एतदाल फी नक़्दुर रिजाल, जिल्द नंबर 2 सफ़हा नंबर 287। अब हम बात करेंगे मोहम्मद बिन उमरो वाक़िदी की तबक़ात इब्ने साद की रिवायत, जिसे इब्ने साद ने मोहम्मद बिन उमर वाक़िदी से रिवायत किया है कि इमाम नसाई ने कहा है कि वाक़िदी कज़्ज़ाब है और बगदाद में अपनी किस बयानी की वजह से मशहूर है। हवाला तहज़ीबुल तहज़ीब ला बिन हिज्र, जिल्द नंबर 9 सफ़हा नंबर 366। इमाम बुखारी ने कहा है कि वाक़िदी मतरूकुल हदीस है। मुर्रा ने कहा है कि वाक़िदी कोई शय नहीं है। यहया बिन मुईन ने कहा कि वाक़िदी ज़हीफ है। इब्ने मदाइनी का कौल है कि वाक़िदी की 20,000 हदीसें बेअस्ल हैं। इमाम शाफ़ई ने कहा कि वाक़िदी की तमाम कुतुब झूठ का अंबार हैं। सवाइक़ मुहर्रिक़ा पहली रिवायत की कोई सनद ही नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, बैहक़ी की रिवायत जिस पर जिरा की जा चुकी है, इसी तरह 7वीं रिवायत पर भी बहस हो चुकी है। ये रिवायत अमूमन मजहूलुल हाल रवात से मरवी हैं, जिनके अहवाल भी कुतुबुर रिजाल में नहीं मिलते हैं। मसलन इब्ने साद ने अंस बिन अयाज लैसी, अम्मार बिन अबी आमिर, अबू खसीन और अबू खालिद इस्माइल वगैरह से रिवायत की। मीज़ानुल एतदाल में इन तमाम रावियों को मजहूलुल हाल लिखा गया है। हवाला मीज़ानुल एतदाल फी नक़्दुर रिजाल, जिल्द नंबर 3 सफ़हा नंबर 395। इसी तरह हिशाम बिन साद भी रावी है जिसे निसाई ने ज़हीफ कहा है। हवाला अल एतदाल, जिल्द नंबर 3 सफ़हा नंबर 294। इस्माइल बिन अब्दुर्रहमान सद्दी को यहया बिन मुईन ने ज़हीफ लिखा है। लैस ने काज़िब करार दिया है। हवाला मीज़ानुल एतदाल, जिल्द नंबर 2 सफ़हा नंबर 110। अता बिन मुस्लिम खुरासानी को बुखारी ने ज़हीफ करार दिया है। इसकी हदीस से एहतजाज बातिल है। हवाला मीज़ानुल एतदाल, जिल्द नंबर 2 सफ़हा नंबर 119। उबैदुल्लाह बिन मूसा को इमाम अहमद बिन हम्बल ने साहिब तखलीद कहा है। इसकी हदीस बुरी तरीन है। हवाला मीज़ानुल एतदाल, जिल्द नंबर 2 सफ़हा नंबर 170।
عبد الرحمن بن زید بن اسلم کو امام نسائی نے ضعیف کہا ہے۔ حوالہ میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 105۔ ناظرین محترم، اسی طرح ابن شہاب زہری کا ناصبی ہونا اور دشمن مولا علی ہونا مشہور ہے۔ تو جناب علی، یہ ہو گیا عقد ام کلثوم کے حوالے سے اہل سنت کتابوں میں موجود روایات کا رجالی آپریشن، جس پر مختصر بیان کر کے آگے بڑھتے چلیں کہ عقد ام کلثوم کی تمام روایات خود اہل سنت علماء رجال کے ہاں ضعیف السند، باطل، جھوٹی اور مردود ہیں۔ تو اب بات ہو جائے عقد حضرت عمر کے ان باراتیوں پر، جن کے لیے یہ کہاوت ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یعنی شیعہ کتابوں میں اس نکاح کا ذکر کہ امام علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر بن خطاب سے کر دیا تھا، معاذ اللہ۔ تو اے باراتیوں، پہلے ایک بات اچھی طرح سے یہ سمجھ لو کہ شیعوں کا اپنی کتابوں کے بارے میں ہرگز یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہماری کتابیں قرآن کے بعد سب سے صحیح کتابیں ہیں، نہ ہی ہم شیعہ اپنی 4 کتابوں کو صحاح اربعہ کہتے ہیں، بلکہ محض کتب اربعہ کہتے ہیں، اور ان کتابوں میں بھی جھوٹی اور سچی ہر طرح کی روایات موجود ہیں۔ تبھی تشیع میں اجتہاد کا نظام آج تک قائم ہے اور ہر حدیث کی جانچ پڑتال کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے، جبکہ تم لوگوں کا اپنی کتابوں پر ان کے صحیح ہونے کا دعویٰ ہے، یعنی تم اپنی 6 کتابوں کو صحاح ستہ کہتے ہو اور ان 6 میں سے 2 کو تو صحیحین کہتے نہیں تھکتے، حالانکہ ان صحیح کتابوں میں لا تعداد غلط اور غیر معقول باتیں موجود ہیں جو اب تک فرانس، ہالینڈ اور مغربی دنیا میں موجود اسلام دشمنوں کو آج بھی توہین رسالت کا مواد مہیا کرتی رہی ہیں۔ جناب علی، حضرت عمر کے اس مبینہ نکاح کی خوشی میں ناچتے جاہل باراتیوں، میں تمہیں شیعہ تنکے کا سہارا بھی نہیں لینے دوں گا، کیونکہ اول تو تمہارے لیے شیعہ کتابیں حجت ہی نہیں، دوسرا یہ کہ جو تمہارے لیے حجت ہیں ان کا تفصیلی آپریشن میں پہلے ہی کر چکا ہوں، لیکن چلو یہ شیعہ تنکا بھی توڑ ہی ڈالتے ہیں۔ وہ جو تم شیعہ روایات کا حوالہ دیتے ہو، ذرا ساتھ میں ان کا رجال بھی شیعہ علماء سے نقل کر دیا کرو، جیسے میں نے تمہاری کتابوں میں موجود روایات کا تمہارے ہی علماء حدیث رجال سے پیش کیا ہے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی لگے ہاتھوں ہی ہو جائے، پر تم ایسا نہیں کرو گے، ہے نا؟ چلو پھر ایک ایک کر کے میں ہی ان روایات کی سند پر بحث کرتا ہوں، اس امید پر کہ اب آئندہ جب بھی تم ہماری کسی شیعہ روایت کو پیش کرو تو ساتھ ہی اس کی سند پر ہمارے علماء کی رائے بھی پیش کر سکو، جو تم کبھی کرو گی نہیں۔ ناظرین محترم، اب آخر میں بس ایک نقطے کی وضاحت اور پھر زحمت تمام۔ اگر حضرت عمر نے کسی ام کلثوم نامی لڑکی سے نکاح کیا تھا تو آخر وہ کون تھی؟ تاریخ سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضرت عمر سے منسوب ام کلثوم نام کی کئی بیویوں کا تذکرہ بھی موجود ہے، جیسے نمبر 1 ام کلثوم جمیلہ بنت عاصم بنت ثابت، جو عاصم بن عمر کی ماں تھی۔ حوالہ تاریخ الخمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 251۔ نمبر 2 ام کلثوم بنت جرول خزاعیہ، ان کا اصل نام ملیکہ تھا، یہ زید بن عمر کی ماں تھی۔ حوالہ تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 22۔ نمبر 3 ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط، زہری کے مطابق یہ بی زمانہ جاہلیت میں عمر بن عاص کے پاس بھاگ کر آئی تھی اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے رشتہ داروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واپسی کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اسلام قبول کرے وہ واپس نہیں جائے گی۔ ناظرین، چونکہ ابن عاص ابھی کافر تھا لہٰذا واپس نہ کیا گیا اور حضرت عمر بن خطاب نے ان سے نکاح کر لیا۔ حوالہ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی جلد نمبر 8، شرح بخاری امام قسطلانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 349۔ نمبر 4 ام کلثوم بنت راہب، حوالہ سنن ابن ماجہ اور سنن ابن داؤد۔ نمبر 5 ام کلثوم بنت ابو بکر دختر اسمہ بنت امیس، حوالہ طبقات الاتقیاء ابن جہاں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 250۔ ناظرین، کتاب ہدایت الشہداء میں ہے کہ اسمہ بنت امیس، جو کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کی بیوہ تھی، ان کے بطن سے ایک لڑکی بعد وفات حضرت ابو بکر پیدا ہوئی تھی، اسی لڑکی سے حضرت عمر کا نکاح ہوا۔ حضرت عمر کا بی بی عائشہ کے پاس ام کلثوم بنت ابو بکر کے لیے پیغام عقد بھیجنا اور حضرت عائشہ کا رضامند ہو جانا ان حوالہ جات سے ثابت ہے۔ نمبر 1 تاریخ الخمیس علامہ حسین دیار بکری، مطبوع العامرہ العثمانیہ مصر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 267۔ نمبر 2 تاریخ کامل علامہ ابن اسیر، مطبوع مصر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 21۔ نمبر 3
الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 79۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ بھی بہت سے حوالہ جات موجود ہیں، مگر ہم اس پر اکتفا کرتے ہوئے یہاں پر ختم کرتے ہوئے کہیں گے تو ثابت ہوا کہ 17 ہجری میں جس 4 یا 5 سالہ لڑکی ام کلثوم کہ جس کا نکاح حضرت عمر سے ہوا، وہ حضرت ابو بکر کی صاحبزادی تھی اور مولا علی علیہ السلام کی ربیبہ تھیں۔ چونکہ عرب ثقافت اور رواج کے مطابق لے پالک لڑکی کو پالنے والی کی بیٹی شمار کیا جاتا تھا، تو ان کو بنت علی کہا گیا۔ تو ناظرین محترم، اب اس افسانے کا جنازہ یہیں دفن کرتے ہوئے تمام اس مبینہ نکاح کے حاضر باراتیوں کے لیے فاتحہ پڑھ کر آپ سب سے دعاؤں کا طالب ہوں۔ والسلام، غلام ام کلثوم بنت امام علی علیہ السلام، ابو عبداللہ اور ابو شامر۔